راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی کا آغاز کیا اور انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے ہماری کوشش ہوگی 1 سے 2 چیمبر آف کامرسز جو ہیں پاکستان کی اس میں جایا جائے، چیک ڈسٹریبیوشن کی سرمنیز کریں. ینگ انٹرپرینیورز جو پاکستان کا فیوچر ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اصل جاب کریشن کا انجن جو ایس ایم ای سیکٹر ہے پاکستان کا، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے آج وہ پاکستان کے ینگ انٹرپرینیورز کے ہاتھ میں ہے. ان سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا جائے، بات کی جائے، سنا جائے، جیسے ابھی آپ کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے ایک سیشن کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بیٹھیں گے میڈیا ٹاک کے بعد. کامیاب جوان کا بنیادی مقصد پاکستان میں جاب کریشن کرنا ہے، پاکستان میں روزگار پیدا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کامیاب جوان کے پہلے فیز میں ہم پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہوں گے. پوری سائنٹیفک کیلکولیشن کے ساتھ ہم یہ لون ڈسبرس کر رہے ہیں، انتہائی آسان شرائط پر 3 ٹیئرز میں. وہ پاکستان کے نوجوان جن میں ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، سکل ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، وسائل تک ان کی رسائی نہیں تھی، ماضی میں بینکس تک ان کی رسائی نہیں تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں وہ وسائل تک ان کی رسائی ہو اور وہ اپنی سکل اور اپنے ہنر کی بنیاد پہ آگے بڑھ سکیں، اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور دوسرے لوگوں کے لیے روزگار جنریٹ کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کی کامیابی کی سیڑھی بنے گا. مجھے یہ بھی بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے، پاکستان کا ایس ایم ای سیکٹر جو میں سمجھتا ہوں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جاب کریشن کا ایک انجن ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو بالخصوص ایس ایم ای سیکٹر کو بری طرح سے نظر انداز کیا. اس کی واضح مثال یہ ہے، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں 1,70,000 ایس ایم ای انٹرپرائزز کو فائنینشیل سپورٹ دی گئی ہے. تقریباً 400 ارب روپے کے قریب 72 سالوں میں فائنینشیل سپورٹ دی گئی ہے. ہماری حکومت کی ترجیح ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا ہے، اپنے مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کر کے، صرف فائنینشیل ایکسیس سے نہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے کامیاب جوان میں. ہم دوسری طرف پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان کی انڈسٹری کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لیبر کی کمی ہے. اگر آپ چائنا دیکھیں، چائنا کی جو پروڈکٹیوٹی ہے مینوفیکچرنگ میں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے انویسٹ کیا اپنی لیبر پہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ. جرمنی کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنیکلی ویل اکوپڈ کرنا. پاکستان کی انڈسٹری کو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ٹیکنیکل سکل ٹریننگ دینے کے بعد ہم نوجوان دینے جا رہے ہیں. آج سے پہلے کسی بھی حکومت نے کسی بھی نوجوان کو امرجنگ ٹیکنالوجیز جس کی آج دنیا بات کر رہی ہے، جس میں بلاک چین ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر پہلے فیز میں 50,000 نوجوانوں کو آج ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے. کرونا کی وجہ سے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں ٹریننگ رکی تھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 15 سپٹمبر سے جیسے یونیورسٹی، کالجز اور انسٹیٹیوشنز کھلنے جا رہے ہیں وہ بھی ٹریننگ کریں گے. پاکستان کی چیمبرز کے ساتھ مل کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کلوزلی کام کریں گے، ایکسیس ٹو فائنینس کا مسئلہ تو حل کریں گے،
جس وسائل کی رسائی کی میں بات کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہم آپ کو پاکستان کے انشاءاللہ تعالی زبردست ٹیکنیکل ٹرینڈ ینگ لیڈرز دیں گے جو آپ کی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اسی طرح انکوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں, اسی طرح اسمارٹ لیبز بننے جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوا, 200 کیریکولم جو ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وہ ہم سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ آج ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. ٹریڈیشنل ٹریننگز جس میں آپ پلمبر, الیکٹریشین, ڈرائیور, کک, جو ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ جس چیز کی ضرورت تھی, میں یہاں کریڈٹ دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, یہ انہی کا ہی ویژن تھا کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کی یوتھ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ چیمبرز تک آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی چیمبرز کے ساتھ مل کر, جیسے گروپ لیڈر سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی یہاں پریزیڈنٹ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہاں یوتھ کمیٹیز ہیں, آپ لوگوں کی اس کمیٹی کے یوتھ کے چیئرمین ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ چیمبرز میں ہمیں فوکل پرسن دیں, آپ کامیاب جوان کا فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر وہ پاکستان کا ینگ انٹرپرینیورز, وہ نوجوان جس میں صلاحیت ہے اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کی یا کاروبار شروع کرنے کی, انشاءاللہ تعالی یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہم انشاءاللہ تعالی دینے جا رہے ہیں آسان شرائط پر قرض, وہ میرٹ پہ ملیں گے. کسی شخص کو بھی ہم اس ترازو میں نہیں تولیں گے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا اس کو پرائرٹی دی جائے, اس کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو. اس کا میرٹ ایک ہی ہے کہ اس نوجوان کے پاس ہنر ہونا چاہیے, اس کے پاس ٹیکنیکل صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو آگے لے کے بڑھ سکے. میں پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ اس نوجوان تک پہنچنا چاہیے جو اس کو سنبھال سکتا ہے, جو صلاحیت رکھتا ہے اس پیسے کا استعمال کر کے جاب کریٹ کرنے کی. بہت سے میسیجز مجھے آتے ہیں اور اکثر ہمارے پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ بھی گلہ کرتے ہیں, میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ یہ سیاسی بنیادوں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے کاروبار کرنے کی, روزگار پیدا کرنے کی, انشاءاللہ تعالی سب لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے. آخر میں جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر ہم اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے. ابھی تک کے سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 1 ارب روپے سے زائد رقم ہم کامیاب جوان پروگرام میں پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اسی سلسلے میں تقریباً 7 کروڑ روپے کے قریب جو چیک ڈسٹریبیوشن آج ہم کر رہے ہیں اس ریجن میں نوجوانوں کو پیسے ڈسبرس کیے گئے سے, اسی سلسلے میں آیا تھا. اب جب ہم نے اس کو انہینس کیا ہے, کامیاب جوان پروگرام کو پہلے سے زیادہ بڑا کر دیا ہے, جو اب اس کے ٹیئرز ہیں 1 لاکھ سے 10 لاکھ, 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ, ان میں ہم نے مارک اپ بھی ادا کر دیا ہے. سہیل صاحب نے جو بات اٹھائی تھی سود کو لے کے, مارک اپ کو لے کے, بہت سے نوجوانوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ ہم اسلامک بینکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ہم شرع کمپلائنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. تو پاکستان کے وہ نوجوان جو اسلامک بینکنگ میں یا اسلامک طریقے سے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو سوچتے ہیں جی کہ ہم مارک اپ نہیں دینا چاہتے, تو ان کے لیے بھی ہم نے بینک ڈال دی ہیں, اس میں اسلامک بینک ڈال دی ہیں. ابھی تک 2.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں اس نیٹ ایئرز میں. تقریباً 300 ارب روپے کی اپلیکیشنز ہمیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں سے اور ڈسٹرکٹس میں سے نوجوانوں کی ملی ہیں, جس میں سے راولپنڈی جو آپ کا ڈویژن ہے تقریباً 7,000 اپلیکیشنز ہمیں راولپنڈی ڈویژن سے موصول ہوئی ہیں. میری یہ خواہش ہے راولپنڈی ڈویژن کے نوجوان آگے بڑھیں اور وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں.
راولپنڈی چیمبر آف کامرس اپنا کردار ادا کرے، راولپنڈی کی ٹریڈ ایسوسیشنز اور تاجر برادری ادا کرے۔ راشد شفیق صاحب جیسے کہہ رہے تھے، یہ ماشاءاللہ یہاں کا فیس بھی ہیں، ویسے بھی یہ گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، عامر کیانی صاحب، ہماری ساری ماشاءاللہ ٹیم، ہماری کوشش ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات پر آج ہم یہاں چیمبرز میں موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر گراؤنڈ پہ کام کریں گے پاکستان کی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے۔ آج پوری دنیا میں پوسٹ کرونا معاشی پالیسیز جو بنائی جا رہی ہیں، وہ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا انڈسٹریل یا معاشی ریوائول وہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہی کامیاب جوان پروگرام ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کر انڈسٹری کو تیزی کے ساتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چونکہ آپ لوگوں کے الیکشنز بھی قریب ہیں، جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں اپنے تمام جو آپ لوگوں کے متعلقہ منسٹرز ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب، رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، حفیظ شیخ صاحب، میری ان سب سے بات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ٹیم آئے گی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہوگی ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور ہم نے پاکستان کی انڈسٹری کو پاکستان کی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے اٹھانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔